فطرانہ میں گندم سے آدھا ٹوپا فی کس کے حساب سے دینا، اس کے متعلق سوال پیش کیا گیا تو میری تحقیق سامعین کے لیے پیش ہے۔ امید ہے کہ اس میں کئی ایسی چیزیں ملیں گی جو شاید سامعین میں سے بہت سے لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچی ہوں۔ یاد رہے کہ میری تحقیق میں گندم سے آدھا ٹوپا فی کس کا حساب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ چنانچہ سنن ابو داود شریف حدیث نمبر 1619، مسند احمد بن حنبل، سنن دارقطنی، مشکل الآثار امام طحاوی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں ابی سعیر، وہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی زکوٰۃ الفطر صاع من بر، ایک ٹوپا گندم، دو کی طرف سے یہ حدیث، گندم کا ایک ٹوپا دو آدمیوں کی طرف سے تو ایک کا حصہ آدھا ٹوپا بنا۔ یہ حدیث صحیح السند ہے، مرفوع ہے، صحیح ہے، صریح ہے۔ تو بہت سے احباب جو اس میں خواہ مخواہ التباس پیش کرتے ہیں ان کا وہ مغالطہ ہے۔ پھر ایک اور دیکھیں، عام طور پر یہ کہا گیا، سنا گیا، کئی کتابوں میں یہ ذکر ہوا کہ امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا کہ گندم کا آدھا ٹوپا وہ فطرانے کے لیے کافی ہے۔ تو یاد رہے پہلی بات تو یہ کہ امیر معاویہ فقیہ صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا حضرت علی کی محبت میں تھا، اور مرتے دم بھی یہ کہا یا اللہ گواہ ہو جا میں علی ابن ابی طالب کی محبت پر مرتا ہوں، وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں معاویہ فقیہ ہے۔ میرے معزز سامعین، اگر امیر معاویہ ہی سے ثابت ہو تو بھی وہ صحابی رسول ہیں، فقیہ ہیں، تو بھی ایک حد تک کفایت ہوتی، لیکن یہاں صورتحال کچھ اور ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ سنن ابو داود شریف اور دیگر کتابوں میں ثابت ہے۔ دیکھیں سنن ابو داود شریف حدیث نمبر 1614، سنن نسائی کتاب الزکوٰۃ باب فرض صدقۃ الفطر، اور اس طرح کئی کتابوں میں حدیث ہے۔ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کیا تھا، آدھا ٹوپا گندم، لما کانا عمر و کثرت الہنتا، گندم زیادہ ہو گئی، جعل عمر و نصف سائے ہنتا مکان سائے من تلک الاشیاء، تو اس سے لگتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تبدیلی کا کہ چلو گندم دے لو آدھا ٹوپا۔ اچھا، وہ بات تو ختم ہوئی اکیرے امیر معاویہ والی۔ اچھا، اب امیر المومنین حضرت عمر کے بارے کیا خیال ہے؟ ان کا بھی قول کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو اکابر مجتہد صحابہ میں سے ہیں۔ پھر دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مشکل الآثار امام طحاوی میں حدیث نمبر 3421، فتح الباری ابن حجر اسقلانی شرح بخاری اور کئی کتابوں میں ہے۔ راوی کہتا ہے خطبنا عثمان غنی نے خطبہ دیا، فقال ادو زکوٰۃ الفطر مدین من ہنتاتن، 2 مد ہنتا، اور یاد رہے کہ مد ایک پیمانہ ہے ٹوپے کے چوتھا حصہ کا، ٹوپے کا چوتھا حصہ ایک مد ہے، تو 2 مد یہ آدھا ٹوپا بنا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضبوط سند کے ساتھ، یہ موقوف حدیث ہے، ابو ہریرہ سے مضبوط سند کے ساتھ، صحیحین کے راویوں کے ساتھ، مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 7724 نمبر حدیث مسند احمد بن حنبل کی، مصنف عبد الرزاق میں 5761 نمبر حدیث، ابو ہریرہ سے فی زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر میں، تو اس میں چلتے ہوئے ساؤ من تمر، 1 ٹوپا کھجور، اور نصف و سائے من قمح، یا آدھا ٹوپا گندم، تو یہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی آ گئی۔
پھر سعید بن مسیب سے روایت ہے سکہ سند کے ساتھ، یہ مرسل ہے لیکن سند اس کی سکہ ہے اور مرفوع ہے، مرسل مرفوع، نبی پاک تک اس کی نسبت ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کانت صدقۃ الفطر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف سائن من ہنطۃ، آدھا ٹوپا گندم۔ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح ان کا شمس، سورج کی طرح اس کا اسناد صحیح ہے۔ باقی یہ مرسل ہونا اس کا نقصان نہیں دے گا، کیونکہ یہ سعید بن مسیب کا مرسل ہے۔ وہ حضرات جو مرسل حدیث کو نہیں مانتے وہ بھی سعید بن مسیب کے مرسل کو مانتے ہیں۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، فتح القدیر اس میں، الاستذکار یہ فقہ مالکی کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس طرح کئی اور کتابوں میں یہ حدیث سعید بن مسیب والی موجود ہے، اور اس کی سند تنقیح میں کہتے ہیں اسنادہ صحیح ان کا شمس، سورج کی طرح اس کی سند صحیح ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور، کتنے صحابہ سے یہ ثابت ہے؟ تو اس وقت 11 صحابہ کے نام میرے سامنے ہیں، ممکن ہے تلاش کرنے میں اس کے علاوہ بھی مل جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ وہ حضرات جو آدھا ٹوپا گندم کو فطرانے کی مقدار مانتے ہیں، اور یہ بات کہ آدھا ٹوپا گندم فطرانے کے مقدار نہیں، فطرانہ نہیں ادا ہوگا آدھا ٹوپا گندم دینے سے، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ اور یہ 11 حضرات اس وقت میرے سامنے ہیں جو آدھا ٹوپا گندم کی کفایت کے قائل ہیں، ممکن ہے اس کے علاوہ بھی ملیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ دیکھیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عبداللہ ابن مسعود، جابر، ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن زبیر، ابو ہریرہ، اسماء بنت ابو بکر صدیق، قیس بن سعد اور امیر معاویہ ان کے علاوہ ہوئے، اس کے علاوہ بھی کئی حضرات مل جائیں گے۔ تو یہ سب حضرات آدھا ٹوپا گندم کو کفایت مانتے ہیں فطرانے میں۔ یہ مختصر التحاوی کی شرح لکھی امام جساس رازی نے، اس میں ہے، بنایہ شرح ہدایہ میں ہے، اور کئی حضرات نے یہ سرات کی جن کے نام میں نے ذکر کیے۔ ایک حدیث مرفوع، ایک اور مرفوع، ایک پہلے بتائی ابو سعیر سے، ایک اور مرفوع حدیث یہ عمر بن شعیب اپنے باپ و دادا سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سند حسن ہے۔ نادا منادی رسول اللہ، نبی پاک کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا مکہ شریف کی گلیوں میں، الا ان زکوٰۃ الفطر، خبردار صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ چلتے چلتے اس کی آخر میں بھی ہے پھر نصف سائن، آدھا ٹوپا گندم یا ایک ٹوپا دوسری چیزوں سے۔ اس حدیث کے کئی حوالہ جات ہیں، سنن دار قطنی میں 4 مقام پر یہ حدیث موجود ہے، 2080، 2081، 2082 نمبر، 2076، اور اس طرح کئی اور حدیث کی کتابوں میں یہ ثابت ہے، یہ بھی مرفوع آ گئی۔ پھر جو بخاری اور مسلم میں حدیث ذکر ہے، جس سے لوگوں نے سمجھا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے معاویہ نے یہ برابر ٹھہرایا تھا۔ پہلی بات تو اس سے زیادہ یہ ثابت ہو گیا ابن عمر کی نظر میں، اس سے یہ نہیں ثابت ہو جائے گا کہ اس کے سوا ثبوت ہی نہیں، لیکن ابن عمر کی روایت میں وہاں لفظ ہے عدل الناس، لوگوں نے برابر ٹھہرا لیا ہے وہ فطرانے کی مقدار کے نصف سائم من بر، آدھا ٹوپا گندم کو۔ یہ لفظ بخاری شریف میں، مسلم میں، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ ابن عمر کی یہ الفاظ ہیں عدل الناس۔ ابن عمر کی نظر میں نبی پاک سے اس کا مرفوع ہونا شاید ثابت نہیں ہوگا، آدھا ٹوپے گندم کا فطرانے کی مقدار ہونا، لیکن انہوں نے کہا عدل الناس، لوگوں نے برابر ٹھہرایا۔ تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ ابن عمر سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے، وہ لوگ کون تھے اس دور میں؟ اس دور میں لوگ کون تھے؟ وہ نتو فتو اور لم یبوج نہیں تھے فتوے دینے والے، وہ اکابر صحابہ تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس یہ امیر معاویہ کے خلافت کے بعد تک زندہ رہے، کیا انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے؟ قطعاً نہیں۔ جابر بن عبداللہ امیر معاویہ کی خلافت کے بعد تک زندہ رہے، اس طرح کئی اور صحابہ، یہ کسی کا بھی فتویٰ ثابت نہیں کہ آدھا ٹوپا گندم کفایت نہیں کرے گی فطرانے سے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ملتا ہے کہ ابن عمر وہ آدھا ٹوپے کے بجائے وہ فطرانے میں
ٹوپا دیا کرتے تھے کھجور وغیرہ کا، وہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ان کی نظر میں ثابت نہیں ہوگا نبی پاک سے، لیکن یہ بھی ان سے ثابت نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر نہیں ٹھہرایا، یہ کفایت نہیں کرے گا۔ پھر سنن ابو داؤد کی صحیح سند سے میں نے جو بیان کیا ہے، حضرت عمر کا قول، وہ بھی تو عبداللہ ابن عمر سے ہی ہے۔ یہ سمجھنا کہ عبداللہ ابن عمر اکیلے امیر معاویہ کے کھاتے ڈال کر اس سے بری ہوتے ہیں، یوں نہیں۔ یہ دیکھیں عمدۃ القاری شرح بخاری، توضیح شرح بخاری، ابن بطال کی شرح بخاری، تمہید، ابن عبد البر شرح موطأ امام مالک، الاستذکار اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ امیر معاویہ والی حدیث کے تحت کان صحابہ تو فی زمان معاویہ متوافرین، بکثرت صحابہ موجود تھے، لا یجوز علیہم الغلط، ان کے بارے یہ سمجھنا کہ وہ غلط بات پر متفق ہو گئے اور خاموش ہو گئے تو یہ درست نہیں ہوگا، اور اس کا رد کسی سے دکھائیں ہے ہی کوئی نہیں۔